سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہر ثنا خوان نبی اور ہر غوث اعظم کے دیوانے نے بہت ہی اچھے انداز میں پڑھا اور سننے والوں نے بھی بہت اچھے انداز میں سنا۔ اللہ رب العزت سب کی محبتیں قائم فرمائے، رب قدیر سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وقت آپ کے سامنے ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ جو بھی آپ سے ہو سکے پیارے اسلامی بھائیوں، عمل کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل ہی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں اپنی روح کے رشتے کو پیارے محبوب کی محبت سے مضبوط کرنے کے لیے یوں سمجھ کے کہ جیسے ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، عالم تصور میں درود پاک پڑھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل ہوتی تو خدائی سے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اور یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ برادران اسلام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل میں آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے باطن کو سنوار دے،
رب قدیر ہمیں غوث اعظم کو منہ دکھانے کے قابل بنا دے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ رب کائنات فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ کریں جب ہم سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ کس لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ ایمان رب نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا، اور یہ سچے لوگ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ سچے لوگ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ پیارے نبی کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں، انبیاء ہوں، ولی ہوں، علماء ہوں، سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ جن کے رخ رب سے پھرے ہوں وہ ان کے رخوں کو مولا کی بارگاہ میں جھکاتے، جن کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے اسلامی بھائیوں پھر رہے ہو، ان کے دلوں کو محمد عربی کی چوکھٹ میں لا کے ملا دے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت آدم سے لے کے تمام نبیوں تک، اور نبیوں سے لے کے رسول اللہ کے جملہ وارثوں تک، ہر ایک کو رب نے اسی لیے بھیجا تاکہ بندے کے سینے میں عشق محمد بھی پیدا ہو جائے، پیشانی میں رب کی بارگاہ میں جھکنے کی تڑپ بھی پیدا ہو جائے، اور گویا کہ انسان جب دعائیں مانگے تو دنیا کی چیزیں نہ مانگے، بلکہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بس یوں ہی کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں عطا ہو جائے، اس لیے کہ عشق رسالت ہی بارگاہ خداوندی میں نجات کا سبب ہے۔ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، کعبے میں جینا تو طیبہ میں مرنا مانگو۔ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، کعبے میں جینا تو طیبہ میں مرنا مانگو، اور بعد مرنے کے مہک اٹھیں لحد کے گوشے، بعد مرنے کے مہک اٹھیں لحد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے رسول کے دیوانوں، اور اس بارگاہ تک کون پہنچائے گا؟ وہی تو پہنچائے گا اس بارگاہ تک جو اس بارگاہ کی رسائی جانتا ہو، جس انسان کا اس بارگاہ تک کوئی تعلق و نسبت ہو، جس بارگاہ تک پیارے رسول کے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ہو، تو نبی کریم کے دیوانوں جس مقدس غوث اعظم کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، اگر غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں جس رات سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہزادہ حضور سیدنا غوث العظم کا دنیا میں تشریف لانا ہونے والا ہے۔ ساری کائنات کو جگمگانے کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث اعظم رب کائنات اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں لوگوں کے دل جھکانے کے لیے آنے والے ہیں۔ اس آنے سے پہلے پیارے رسول کے دیوانوں، غوث پاک کا تعلق میرے مصطفیٰ جان رحمت سے کیسا ہے؟ حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی ولادت کا جب وقت قریب آیا،
تو اس سے پہلے میں نے دیکھا بستر پہ لیٹے ہیں آپ، آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہے مگر خدا کی قسم دل جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہو رہا ہے، سونے والا ادھر سو رہا ہے مگر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابو صالح بیان فرماتے ہیں ہم ادھر اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ مدینے کے تاجدار اپنے تمام صحابہ کو لے کے، آقا کریم اپنے تمام صحابہ کو لے کے، میرے مصطفیٰ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور میرے گھر جلوہ فرما ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا تو سرکار کے قدموں کو چوم کے بولا یا رسول اللہ آج مقدر کی معراج ہو گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آج سر بھی قربان کرنے دل چاہتا ہے اور دل بھی قربان کرنے دل چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ پیارے رسول کے دیوانوں غوث آدم کے والد محترم بیان فرماتے ہیں میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جانثار رسول اللہ کے صحابیوں کو دیکھا۔ پیارے اسلامی بھائیو آقا آتے ہیں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے پکارا اور وہ زبان پیارے رسول کے دیوانوں کہ جس زبان کا عالم یہ ہے آقا کریم کے دیوانوں اگر اس زبان سے نکل جائے تو وہ بات نہ ہو سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے رسول کے دیوانوں آقا تشریف فرما ہے، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح ہمارا آنا اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ صرف تمہارا ہی بیٹا نہیں ہوگا، جیسے تمہارا بیٹا ہے وہ ہمارا بھی بیٹا ہوگا، اور پھر سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا بھی محبوب ہوگا، وہ رب کا بھی محبوب ہوگا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا تو ہم بھی اس سے محبت فرما رہے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد بھی محبت فرمائیں گے، اور حال یہ ہوگا وہ جدھر جدھر نکلتا چلا جائے گا رب کائنات اس کے صدقے میں ایسی محبوبیت عطا فرمائے گا، جدھر چلے گا جو دیکھے گا اس کے چہرے کو وہی پکارنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، پاسبان اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے رسول کے دیوانوں حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا کریم کی بات کو سنتے چلے جا رہے ہیں، میرے پیارے محبوب پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے تجھے مبارک ہو، تیری گود میں ایسا بچہ آ رہا ہے جس طریقے سے رب نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، تیرے گھر آنے والے بچے کو رب نے سارے ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خط
پنجرے میں لاتا نہیں کتا میرا، پر یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور سیدنا غوث اعظم ہے، پھر انہوں نے جب جوانی کا عالم اور بچپنے کا عالم اور پیارے اسلامی بھائیوں مراتب کو حاصل کیا تو عجیب انداز سے چلے ہیں۔ جب یہ بحر آقا کریم کے دیوانوں صوبہ گیلان قصبہ نیف میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جو سارے ولیوں کا سردار بنے ہیں، آقا کریم کے دیوانوں ولیوں سے ہوتے ہوئے جب مدرسے میں پہنچتے ہیں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں پیارے رسول کے دیوانوں، ماؤں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اپنے بچوں کو رب کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے، ماؤں کا بہت بڑا رول ہوا کرتا ہے۔ اپنی والدہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں والدہ چنو، اور جب پیارے نبی کے دیوانوں اپنے بچوں کے لیے کوئی بیوی اس کی تلاش کرو تو نیک اور صالح تلاش کرنا، اس کو پیارے رسول کے دیوانوں اس لیے کہ جب بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدرسے پہنچتے ہیں، استاد شریف کی استاد صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آقا کریم کے دیوانوں استاد شریف استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا اور اللہ رب العزت کا نام لینا شروع کیا، بچے کو پڑھانا شروع کیا، غوث اعظم نے بسم اللہ پڑھی ہے، اور پھر پیارے رسول کے دیوانوں استاد صاحب بچے کو بسم اللہ پڑھا کے خاموش ہے، ادھر حضرت غوث اعظم نے قرآن عظیم کے پاروں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، ایک پارہ نہیں پڑھا ہے، دو پارے نہیں پڑھے ہیں، 17 پارے زبانی پڑھ کے غوث اعظم نے بچپنے کے عالم میں پہلے ہی دن مدرسے میں اپنے استاد کے سامنے پڑھ کے سنا دیے۔ استاد محترم حیرانی میں پوچھتے ہیں بیٹا یہ تو بتاؤ یہ 17 پارے کہاں سے یاد کیے ہیں؟ تو بچے نے جواب دیا تھا اے پیارے استاد محترم بات یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ ان 17 پاروں کی حافظہ تھی، میری والدہ محترمہ جب صبح ہوتی تھی تو قرآن عظیم کے پاروں کو پڑھا کرتی تھی، میری ماں زمین کے اوپر پڑھتی تھی، میں اپنی ماں کے شکم میں ان پاروں کو سنتا رہتا تھا۔ حضرت نبی کریم کے دیوانوں بیان فرماتے ہیں غوث اعظم یہ میں نے اپنی ماں کی زبان سے سن سن کے ماں کے شکم مبارک ہی میں یاد کر لیے ہیں۔ آقا کریم کے دیوانوں آپ اندازہ کریں ماں جب نبی کریم کے دیوانوں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا کیوں نہ غوث اعظم پیدا ہوگا۔ آقا کریم کے دیوانوں جس ماں کا عالم یہ ہے، جس ماں کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ نکاح سے پہلے پیارے رسول کے دیوانوں آپ کے والد محترم نے دریا میں آتا ہوا ایک سیب کھا لیا تھا، بعد میں پیارے اسلامی بھائیوں خیال آیا بھوک زیادہ تھی، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے حضرت ابو صالح، دریا میں بہتا بہتا سیب آیا اٹھایا اور کھا لیا۔ جیسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں اٹھا کے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد میں خیال آتا ہے یہ سیب کس کا ہوگا، میں نے تو اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، میں نے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں جدھر سے دریائے دجلہ بہتا چلا آ رہا تھا اسی کے اوپری کنارے پہ حضرت غوث اعظم کے والد محترم دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور پیارے اسلامی بھائیوں تلاش کر رہے ہیں یہ کون سے باغ کا سیب ہوگا، یہ کون سے باغ کا سیب ہوگا، یہ کس کا سیب ہوگا۔ کافی عرصہ چلتے چلتے ہو گیا، دیکھتے کیا ہے ایک باغ ہے جس کی ٹہنیاں پیارے اسلامی بھائیوں دریائے دجلہ میں ہے، لٹکی ہوئی ہے، سیب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ارشاد پیارے دل میں خیال کرتے ہیں ہو نہ ہو اسی باغ کا سیب ہوگا، فوراً اس باغ میں پہنچے۔ ان کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ بھی ہیں، پیارے رسول کے دیوانوں ان کے پاس پہنچے، جا کے کہا آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ باغ کے مالک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یا تو اجازت دے دے، میں نے وہ کھا لیا ہے، یا میری غلطی کو معاف کر دے، میں نے تمہارے بنا پوچھے اس کو کھا لیا ہے، قربان جاؤ پیارے رسول کے دیوانوں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے آپ کے نانا جان نے جب اس بچے کو دیکھا تو فوراً سمجھ لیا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی پیارے اسلامی بھائی عام انسان نہیں ہے، یہ ضرور خدا رسید بندہ ہے، یہ ضرور رب کی بارگاہ کا مقرب بندہ ہے، ورنہ پیارے اسلامی بھائیوں زمین جائیداد ہم ہڑپ لیتے ہیں
دل میں خیال تک نہیں آتا کس کا مال لیا ہے. ہم پیارے اسلامی بھائیوں چوریاں کرتے ہیں مگر دل میں ذرہ برابر خیال نہیں آتا. آقا کریم کے دیوانوں میں آپ کو بتاؤں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے 3 پیسے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیے 700 نمازیں وہ دینا پڑیں گی قیامت میں جو قبول ہوئی ہوگی, جو قبول ہوئی ہوگی. نمازیں تو نے پڑھی ہے, نمازیں تو پڑھتا رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روپے کی بات نہیں ہے, 3 پیسوں کے تعلق سے پہ فرماتے ہیں 700 نمازیں وہ ادا کرنا پڑیں گی, دینا پڑیں گی جو تو نے پڑھی ہوں گی. اور پیارے رسول اللہ کے دیوانوں رب نے اپنے فضل سے قبول کی ہوں گی. آپ اندازہ تو لگائیے گا, ہم کھا لیتے ہیں احساس نہیں ہوتا مگر باہر غوث اعظم کے والد محترم جیسے ہی پیارے رسول کے دیوانوں حضرت عبداللہ صومعی نے دیکھا, کہا خطا تو معاف کر دیں گے تمہاری پیارے رسول کے دیوانوں, مگر بات ایک یہ ہے جب تک ہم خطا معاف نہیں کر سکتے, جب تک ہماری شرط منظور نہ کر لو. پیارے رسول کے دیوانوں کچھ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں تمہیں 2 سال تک ہمارے باغ کو رکھانا ہوگا, اور کچھ میں فرماتے ہیں پیارے رسول کے دیوانوں 12 سال تک ہمارے باغ کی فری میں نوکری کرنی ہوگی, ان کے باغ کو پالنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ صومعی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت غوث پاک کے والد محترم رو کے فرماتے ہیں 12 سال کے بعد تو ختم آپ ہو جائے گی. حضرت عبداللہ صومعی بیان فرماتے ہیں ہاں ہاں ہم راضی ہو جائیں گے, تم نے جو سیب کھا لیا ہے راضی ہو جائیں گے. آقا کریم کے دیوانوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولتے ہیں مولا تیرا شکر ہے قیامت کے عذاب سے تو نے بچا لیا. قیامت میں محمد عربی کے سامنے کیا جواب دیتا, میرے رسول نے تو منع فرمایا ہے کسی کا مال بنا اجازت کے مت کھانا. آقا کے سامنے جواب کیا دیتا. 12 سال گزر گئے پیارے اسلامی بھائیوں, 12 سال کے بعد حضرت عبداللہ صومعی بیان فرماتے ہیں میرے پیارے رسول اللہ کے دیوانے بچے سے میں نے کہا اے بچے جاؤ مجھے سیب کی ضرورت ہے, کسی درخت پہ سیب توڑ کے لے آؤ. حضرت غوث اعظم کے والد محترم جاتے ہیں اور سیب توڑ کے لے کے آتے ہیں. جیسے ہی حضرت عبداللہ صومعی نے سیب لیا اس کو کھایا تو سیب کڑوا تھا, سیب کچا تھا. پیارے رسول کے دیوانوں عبداللہ صومعی بیان فرماتے ہیں 12 سال گزر گئے تجھے بچے اس بات کو رکھاتے ہوئے کہ تجھے یہی تمیز نہیں ہوا پکا ہوا سیب کیسا ہوتا ہے, کچا سیب کیسا ہوا ہوتا ہے. تو عبداللہ صومعی کے سامنے غوث پاک کے والد محترم بیان فرماتے ہیں او عبداللہ صاحب, او عبداللہ صومعی صاحب, اے باغ کے مالک صاحب, ایک سیب کھانے کی سزا یہ ہے کہ 12 سال سے تمہارے باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں, کھانا تو دور کی بات ہے اس دن سے میں نے پھلوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. پیارے اسلامی بھائیوں آپ بیان فرماتے ہیں سیب کچا ہے یہ پکا, یہ تو الگ بات ہے, میں نے تو درختوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہے. آقا کریم کے دیوانوں پھر کہتے ہیں اب 12 سال گزر گئے اب تو ختم معاف فرما دیجئے. پیارے رسول کے دیوانوں اتنا کہنا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کہ اتنے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سے جب یہ کہا گیا, ان کی طرف سے جب یہ پیارے اسلامی بھائیوں آواز آئی تو عبداللہ صومعی کہتے ہیں ابھی تمہاری خطا معاف نہیں کروں گا, ایک شرط میری اور ہے. کہا کون سی تمہاری شرط ہے؟ پیارے رسول اللہ کے دیوانوں کہا یہ شرط ہے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے پیارے اسلامی بھائیوں ہاتھ اس کے شل ہو چکے ہیں, سن ہو چکے ہیں, ہاتھوں سے بیکار ہے, میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے اپاہج ہے, میری ایک لپے جگر ہے جو گونگی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں بول نہیں سکتی, تمہیں اس بچی سے نکاح کرنا ہوگا. اگر تم اس بیٹی سے نکاح کر لو گے میری تو تمہاری خطا معاف ہو جائے گی. آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں, ایک طرف پوری زندگی کا سوال ہے اور دوسری طرف محمود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے زندگی کے حساب دینے کا سوال ہے. آقا کریم کے دیوانے پھر کہتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم کے والد محترم آپ کے مالک صاحب کیا اس کے بعد میری خطا معاف ہو جائے گی؟
آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں معاف ہو جائے گی۔ آقا کریم کے دیوانوں عبداللہ سومئی کے سامنے حضور غوث اعظم کے والد محترم عرض کرنے لگتے ہیں اے آقا جب خطا معاف ہو جائے گی تو جو بیٹی تمہاری آنکھوں سے اندھی ہے، جو بے زبان سے گونگی ہے، جو کانوں سے گونگی ہے، پیارے اسلامی بھائیو، جو آقا کریم کے دیوانوں جو بول نہیں سکتی ہے، جو اپاہج ہے، میں اس بیٹی سے تمہاری نکاح کرنے کے لیے تیار ہو۔ آقا کریم کے دیوانوں اندازہ تو کیجئے گا، اب آپ اندازہ کریں پیارے رسول کے دیوانوں، اتہاس بتاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم کے والد محترم سے کہا جاتا ہے جاؤ اس فلاں کمرے میں چلے جاؤ، آپ کی شریک حیات یہاں ہے۔ آپ پیارے اسلامی بھائیوں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، سامنے ایک لخت بیٹی ہے، سامنے ایک دوشیزہ ہے، حسین و جمیل ہے، نہ اس کے چہرے کا کوئی جواب ہے۔ آنکھیں دیکھتے ہیں تو بڑی حسین آنکھیں ہیں، زبان دیکھتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری بولی ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں قدم دیکھتے ہیں، سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد واپس پیچھے پلٹ آئے اور پلٹنے کے بعد اپنے پیارے اسلامی بھائیوں عبداللہ سومئی کے پاس کہتے ہیں سرکار یہ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے، سیب کھایا ہے تو اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، غیر محرم کو دیکھنے کی سزا کب تک دینے کا ارادہ ہے؟ محمد کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے جب بیٹی 12 سال کی ہو جائے تو کسی کے سامنے آئے، عورت کا بیٹی کا اس سے پردہ ہے، اس کی آواز سے پردہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت عبداللہ سومئی بیان فرماتے ہیں بچے گھبرا مت، اب کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ بیٹی کو آنکھوں سے اندھا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر محرم کی صورت کو نہیں دیکھا ہے، جب سے میری بیٹی نے زبان میں بولنے کی طاقت رب نے عطا فرمائی ہے، کبھی زبان نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی میری بیٹی کسی غلط جگہ پہ قدم اٹھا کے نہیں چلی ہے، میری بیٹی نے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، اس لیے میں نے اسے گونگا بھی کہا، بہرا بھی کہا، اندھا بھی کہا، زبان سے پیارے اسلامی بھائیوں آقا کریم کے دیوانوں سب کچھ بتایا۔ اے بیٹے یہ اس لیے نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ حقیقت میں ایسی ہے، اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے لوگوں اگر آنکھ ہو اور محمد کی شریعت کی توہین کر رہی ہو تو وہ آنکھ زندہ نہیں ہوتی ہے، وہ آنکھ اندھی ہوتی ہے۔ ہاتھ ہو محمد عربی کی شریعت کے خلاف اٹھ رہے ہو تو وہ ہاتھ کام کے نہیں ہوتے، وہ ہاتھ بیکار ہوتے ہیں۔ پاؤں ہو اور پاؤں سے محمد عربی کی شریعت کو پامال کر دیا جا رہا ہو تو سمجھ لو وہ پاؤں نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ پاؤں سے اپاہج ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف جسم سوارو گے تو محمد کا روزہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، جسم بھی سوارنا ہوگا، روح بھی سوارنا ہوگی۔ جب جسم بھی سنورے گا، روح بھی سنورے گا تو انشاءاللہ جہاں بیٹھو گے وہی مصطفیٰ کا کرم ہونے لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ پیارے اسلامی بھائیوں اس لیے اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو۔ پردہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں جب ہم اپنی بیٹیوں کو آقا کریم کے دیوانوں لوگوں کے سامنے نکالیں گے پھر کہو گے کہ پیارے نبی کریم کے دیوانوں قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے قرآن نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ رب کائنات نے محبوب تو جہاں کی شریک حیاتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا تھا اے پیارے محبوب ان عورتوں سے فرما دو یہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سوار کے نہ نکلا کرے، جن کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، جن کی حیا کا عالم یہ ہے کہ قرآن میں سورت نازل ہوئی ہے ان سے رب فرما رہا ہے جو زمانہ بھی پاکیزہ لوگوں کا ہے اور خود بھی پاکیزہ ہے، نبی کے گھر والیاں ہے،
مگر محبوب دو جہاں کے دیوانوں، رب فرماتا ہے محبوب انہیں پردے میں رکھنا، انہیں پردے میں رکھنا. یہ بیٹی ہے، اگر اس کی عزت گئی تو تیری عزت چلی جائے گی، اگر اس کی عزت گئی تو تیری عزت کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر کسی نے بدنگاہی اس پہ کی ہے تو تو سلامت نہ رہ سکے گا، تو جینے کا نہ رہے گا. اس لیے 12 سال کے بعد حکم شریعت یہ ہے بیٹیوں کو پردے میں رکھا جائے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر بیٹیوں کو اس حال میں پردے میں رکھا جائے گا تو خدا کی قسم روح فاطمہ بھی خوش ہو جائے گی. آقا کریم کے دیوانوں، روح آمینہ بھی خوش. پیارے رسول کے دیوانوں، ہم غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں، مگر غوث اعظم کی زندگی کا ایک چیپٹر 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. رسول اللہ کے دیوانوں، ہم نمازیں چھوڑے پھر کہیں ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم روزے نہ رکھیں پھر کہیں غوث اعظم کے غلام ہیں. بتاؤ تو صحیح کہ کبھی غوث اعظم نے روزے کو چھوڑا ہے؟ غوث اعظم کا حال تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو غوث اعظم زمانے والوں کو چاند ابر کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو غوث پاک کے دربار میں پہنچے تھے. کہا تھا غوث اعظم کی والدہ سے، بتاؤ تو صحیح کہ آج چاند دیکھا ہے یا نہیں، آج روزہ ہے یا نہیں ہے؟ پیارے رسول کے دیوانوں، چاند تو آسمان پہ دیکھتا ہے، یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ آقا کریم کے دیوانوں، حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ کہ ہاں آج روزہ ہے، اس لیے کہ جب سے روزے کا وقت ہوا ہے میرے بیٹے نے ابھی تک میرا دودھ نہیں پیا ہے. رسول اللہ کے دیوانے، غوث اعظم کا حال تو یہ ہے. آقا کریم کے دیوانوں، ہم اتنے گنہگار ہو گئے، خاکی اور پاپی ہو گئے. یہ صحیح ہے پیارے رسول کے دیوانے کہ حضور غوث اعظم کا فیضان بہت ہے، وہ نظر اٹھاتے تو زمانے کی تقدیریں بدل جاتی ہے. یہ صحیح ہے کہ وہ نظر اٹھاتے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، مگر کم سے کم ایسے تو بنو کہ غوث اعظم تم پہ نظر فرما لے. ایسے تو ہو جاؤ کہ کم سے کم غوث اعظم کی نگاہ خود بخود تمہاری طرف اٹھ جا. آقا کریم کے دیوانے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری طرف دیکھ کے چہرے کو نہ پھیرے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ غوث اعظم ہے. محبوب کا کتنا ڈر ہے، رسول اللہ کا کتنا ڈر ہے، آقا کریم کی کتنی محبت ہے، قرآن عظیم پہ کتنا عمل ہے. دنیا میں پیارے رسول کے دیوانوں حال یہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ اپنے گھر پہ چلا، چھت پہ چلا اور رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا؟ کھڑا تو میں بغداد میں ہوں مگر رب نے سارے پردوں کو ہٹا دیا اور میدان عرفات کے سارے حاجی مجھے نظر آنے لگے تھے. جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ بچپنے کے عالم میں بغداد میں کھڑے ہو کے رسول اللہ کے دیوانوں، آقا کریم کے دیوانوں، خانہ کعبہ کے حاجیوں کو میدان عرفات میں دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ کرو کہ تمہیں یہ اچھا لگے گا. غوث اعظم تمہیں دیکھے تم جوا کھیلتے ہو، غوث اعظم تمہیں دیکھے تم چوری کرتے ہو، غوث اعظم تمہیں دیکھے تم شریعت کی پامالی کرتے ہو، غوث اعظم تمہیں دیکھے تو رسول اللہ کے چہرے کو تو رسول اللہ کے دل کو دکھا رہا ہو. غوث اعظم تجھے دیکھ رہے ہو. آقا کریم کے دیوانے، حق تو یہ ہے کہ جب کیمرے کے سامنے تو ہوتا ہے تیری چال بدل جاتی ہے، تیرا ڈھال بدل جاتا ہے، تیرا طریقہ بدل جاتا ہے، تیرے طرز و عمل بدل جاتے ہیں. اور دنیا کے کیمروں سے رسول اللہ کے دیوانے تجھ سے تھوڑی دیر کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی تو غوث اعظم کی نظر میں گرنا کیوں چاہتا ہے؟ غوث پاک کی نظر میں گرنا کیوں چاہتا ہے؟ غوث اعظم کی نظروں میں ذلیل ہونا کیوں چاہتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ نمازوں کو سستی کے ساتھ پڑھتا، صرف جماعت چھوڑتا ہے، آقا کریم کے دیوانوں رب کی ساری مخلوق اس سے نفرت کرنے لگتی. تو پیارے رسول کے دیوانے، سارے کے سارے قلوب المؤمنین
मोमिनीन का लफ्ज़ है उसमें, सारे ईमान वाले उस बंदे से नफरत करते हैं। तो तुम मुझे बताओ प्यारे रसूल के दीवाने, जब तू नमाज छोड़ने वाले को ईमान वाला समझ रहा है तो गौसे आजम तो वो है जिन्होंने ईमान को जिंदगी बख्शी है। फिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम के दीवानों, आपकी जिंदगी का चैप्टर है प्यारे रसूल के दीवानों। खाने काबा में तशरीफ फरमा है, खाने काबा का हज करने के बाद खाने काबा के गिलाफ को पकड़े हुए है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोते हैं कि देखने वालों की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत नबी करीम के दीवानों बयान फरमाते हैं अल्लाह के महबूब के दीवानों रोते रोते बुरा हाल हो चुका है। वो खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के ऐसी आवाज में रो रहे हैं कि देखने वालों के कलेजे फट जाते हैं। शेख सादी बयान फरमाते आवाज दिया गया, ऐ रोने वाले, इतनी दर्द भरी आवाज में रोने वाले तू है कौन बता तो सही, मगर चेहरे को दिखा नहीं रहे हैं। प्यारे रसूल के दीवानों दोबारा आवाज दिया गया, चेहरे को दिखा नहीं रहे हैं। तीसरी बार आवाज दिया गया, पलट के कहा मैं अब्दुल कादिर हो। रोक क्या रहे थे, जबान से क्या क्या रहे थे, खाना काबे को पर्दों को पकड़ के कह रहे थे मौला अगर अब्दुल कादिर का नाम अमाल इस लायक ना हो कि लोगों के सामने खोला जाए तो मुझे अंधा करके उठाना ताकि कयामत में अल्लाह के महबूब के सामने रुसवा ना होना पड़े। वो से पाक होके कहते हैं जिनका हाल ये है नजरों से चोरों को वली बना देते हैं और अपना हाल बयान करते हुए रब की बारगाह में अर्ज करते मौला अब्दुल कादिर को अंधा करके उठाना। अगर नामाए अमाल में नेकियां कम हो, नामाए अमाल में रुसवाइयां होने वाले या तेरे नाराज करने वाली कोई चीज हो, अल्लाह इसलिए कि अब्दुल कादिर नहीं चाहता आंखों से आंखें मोहम्मद की मिले और फिर ये जलील नामाए अमाल उसके सामने लेके जाया जाए। आका करीम के दीवानों, जब वलियों के सरदार का खौफे खुदा का हाल ये है तो हम और आप तो बड़े बदकार हैं प्यारे, हम और आप तो बड़े बदकार हैं प्यारे रसूल के दीवानों। इसलिए तौबा करो तौबा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान प्यारे इस्लामी भाइयों यही है। इसलिए नहीं आए हैं सिर्फ करामतें दिखाई जाए, करामतें दिखाने के काबिल बंदा जब बनता है जब मोहम्मद की शरीयत इस्लामिया की मुकम्मल प्यारे इस्लामी भाइयों पासदारी को करके अपने दिल और सीने को मुनव्वर कर ले। करामत का दर्जा तो बाद का है, करामतों के दर्जे बाद के है। पहला दर्जा ये है जैसे जाहिर को साफ करता है वैसे अपने बातिन को भी साफ कर। हसद ना हो तेरे दिल में, तेरे दिल में कीन ना हो, अगर हो तो तेरे दिल में मुस्तफा का मदीना हो। प्यारे इस्लामी भाइयों कम से कम अपने रब से रातों की तन्हाइयों में बातें कर लिया करो। सिर्फ बिजनेसों से, सिर्फ प्यारे इस्लामी भाइयों दुनियादारी से काम नहीं चलेगा। दुआएं रब से मांगा करो या अल्लाह तू हमें सही माना में गौसे आज़म का गुलाम बना दे। ये महफिल आपने सजाई है, मैं आपसे बस इतना ही अर्ज करूंगा कि गौसे आज़म का हाल तो ये है, दामन थामे रहो गौसे आज़म का। दामन को थामने का हाल ये है प्यारे रसूल के दीवानों, आपको रब ने गौसे आज़म की निस्बत तो अता फरमा ही दी है मगर तुम गौसे आज़म के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, गौसे आज़म की जिंदगी के एतबार से जिंदगी गुजार लो। प्यारे रसूल के दीवानों, सरकार फरमाते हैं मेरा जब उम्मती गुनाह करता है तो मैं उसके लिए अपनी कब्र मुकद्दसा से ही उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता हूं। तो ऐसे काम प्यारे इस्लामी भाइयों, नामा अमाल रब के सामने हाजिर होना है। फरिश्ते लिखते हैं, बड़े पाकीज़ा फरिश्ते होते हैं, बड़ी नफरत करते हैं गुनाहों से। एक नेक इंसान के सामने बड़ी ज़बान संभाल के बोलते हो तो ये मत भूला करो प्यारे इस्लामी भाइयों के हमारे साथ में अल्लाह के फरिश्ते हैं।
ان کی تعظیم کیا کرو، ان کا اکرام کیا کرو. ان کی تعظیم یہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی تعظیم یہی ہے آقا کریم کے دیوانوں کے گناہوں سے نفرت کی جائے اور پیارے رسول کے دیوانوں نیکیوں میں دل لگایا جائے، تاکہ قیامت کے دن جب وہ تمہارا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے پیش کرے تو پیارے رسول کے دیوانوں زبان حال سے فرشتے کے ہو، لوگوں دیکھ لو بڑا پاکیزہ تھا، اس نے پوری زندگی گناہ لکھنے سے ہمیں محفوظ فرمایا. غوث اعظم کا پیغام یہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں حقیقت معنی میں، ورنہ حال تو ان کا یہ ہے. حضرت علی بن حیتی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت علی بن حیتی رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے، جلسے میں بیان فرما رہے ہیں غوث اعظم. حضرت علی بن حیتی کی اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. غوث اعظم غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں. تقریر چھوڑ کے غوث اعظم حضرت علی بن حیتی کے سامنے آ کے دونوں ہاتھ باندھ کے بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. آنکھیں سو رہی ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں غوث پاک کھڑے ہو گئے ہیں ہاتھ باندھ کے. جب آنکھ کھلی غوث اعظم سے پوچھنے کی تو کسی کو ہمت نہ ہو سکی، مگر جب ادھر آنکھ کھلی جلسہ ختم ہوا تو حضرت علی بن حیتی سے پوچھا معاملہ کیا ہے علی بن حیتی، ذرا یہ تو بتاؤ. تقریر فرما رہے تھے غوث اعظم، آپ کی آنکھیں بند ہوئی، جاگنے والوں کے پاس تو غوث اعظم پہنچے نہیں، مگر تم سو رہے تھے جلسے میں، تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے تھے؟ تو علی بن حیتی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو. ادھر غوث اعظم اپنے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، ادھر میری آنکھیں بند ہوتی ہے، میں بند آنکھوں سے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اپنے رسول کا دیدار کر رہا تھا، اپنے آقا کا دیدار کر رہا تھا. اور لوگوں سنو جسے میں خواب میں دیکھ رہا تھا ولیوں کا سردار غوث اعظم اسے جاگتی حالت میں دیکھ رہے تھے. پیارے رسول اللہ کے دیوانوں آپ اندازہ کریں غوث پاک انہیں اپنی جاگتی حالت سے دیکھ رہے تھے. گویا ولیوں کے سردار نے بتا دیا. آقا کریم کے دیوانوں جب عام لوگوں کی باری آئے اور انہیں نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو وہ بھی پیارے اسلامی بھائیوں محترم ہو جایا کرتے ہیں، وہ بھی مقدس ہو جایا کرتے ہیں. محفل 70 ہزار لوگوں کی ایک بار بیٹھتی تھی، مگر کھڑے ہوئے ہیں غوث پاک تو علی بن حیتی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کی روح اتنی پاکیزہ ہو گئی ہے. اسی جلسے میں غوث پاک کی نظر سے محبوب کا دیدار ہو گیا ہے. آقا کریم کے دیوانوں تو میں آپ سے عرض کروں گا نسبت باقی رکھو، شریعت کے دامن کو تھامے رہو، پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے یا اللہ تمہیں اپنا بنا لے، بلکہ خود رب کائنات فرما رہا ہے یحببکم اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر لو میں تو تمہیں خود بخود پسند فرما لوں گا. گنہگاروں میں زندگی گزری ہے گناہوں میں، رب فرماتا فکر نہ کرنا، آج سے پکا ارادہ یہ کر لینا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا. اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اے میرے محبوب میں تجھے رسوا نہیں کروں گا قیامت میں. والذین آمنوا معہ، اور تو پیارے جو تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے، میرے محبوب سرور کائنات میں انہیں بھی رسوا نہیں کروں گا. اس کا حال تو یہ ہوگا جب ساری دنیا تیرے غلاموں کی دیکھے گی. نورہم ایدینا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا. اہل محشر پکار کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جو چمک رہے ہیں جگمگا رہے ہیں؟ تو سارا زمانہ ایک ہی آواز بولے گا جو اعلیٰ حضرت نے بولی ہے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کے ابر رحمت بروں پہ بھی برسا دے برسانے والے. پیارے رسول کے دیوانوں دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا جسم سنوارنے کے ساتھ ساتھ پیارے اسلامی بھائیوں روح سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.